تو یہ تھا وہ پروگرام جس کو میں نے شروع کیا. اب بدعت کے مسئلے کو میں ذرا دوسرے اس اینگل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جہاں تک گنیا کا تعلق ہے وہ یوں ہے کہ گنیا کے بارے میں چند ایک باتیں ہیں جن کو میں کچھ آج اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ اگلے پروگرام میں اس کے اوپر کچھ وضاحت کروں گا. گنیا میں ایک پہلی بات یہ ہے کہ گنیا کے اندر جو فقہی مسائل لکھے ہیں وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھے ہیں فقہ حنبلی کے مطابق. قرات خلف الامام ہو یا رفع الجدین ہو یا جو حنابلہ کے مسائل ہیں. چاروں ائمہ ہیں, ہم چاروں کو حق مانتے ہیں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. تو وہ فقہی مسائل ہیں. تو ان میں اختلاف تو ہوتا ہے اہل علم کا, لیکن وہ عقائد میں نہیں ہوتا. ان میں جہنمی اور وہ دوزخی اور اہل شرک اور اہل بدعہ یہ باتیں جو خوارج کے ہوتے ہیں نا فتوے, وہ اس میں نہیں ہوتے. وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ایک کے نزدیک صحیح ہے, دوسرے کے نزدیک دوسری حدیث زیادہ ہے, ترجیح کس کو ہے, وہ فقہ کے مسائل اور ہیں. تو ایک تو دنیا کے اندر جو فقہی مسائل ہیں وہ فقہ حنبلی کے مطابق ہیں. اور حافظ ابن رجب کا میں نے پڑھ کر بتایا تھا, وہ کہتے ہیں امام الحنابلہ. وہ شیخ عبد القادر جیلانی عام صوفی نہیں تھے, وہ روحانیت میں بھی امام تھے. اور حنبلیوں کے جس طرح ابن الجوزی کا مقام ہے اس سے بھی بڑا مقام ہے امامت کے درجے پر مسلک حنابلہ میں شیخ عبد القادر جیلانی فائز تھے. اس لیے وہ جو مسائل ہیں ان مسائل میں ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے, بس وہ حنبلی تھے, انہوں نے حنبلی مسائل لکھے, الحمدللہ وہ فائن ہے اور ہمیں ان سے کوئی اس مسئلے میں اختلاف نہیں. لیکن ہم چونکہ حنفی ہیں, ہم اپنے حنفی مسائل پر عمل کرتے ہیں, وہ فروع کا اختلاف ہے. دوسرا گنیا کے بارے میں یہ بات ہے جو حافظ ابن کثیر نے جس کا ذکر کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں اور موضوع ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ وَذَكَرَ فِيهِمَا, پہلے تو وہ کہتے ہیں وَقَدْ صَنَّفَ كِتَابَ الْغُنِيَّةِ وَفُتُوحُ الْغَيْبِ وَفِيهِمَا أَشْيَاءٌ حَسَنَةٌ, اس میں جو چیزیں بہت اچھی ہیں ترغیب و ترہیب کی, وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہیں, وہ اچھی ہیں. اب ان عبادات کو پروف کرنے کے لیے, ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے جو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی, ان کے بارے میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وَذَكَرَ فِيهِمَا أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ وَمَوْضُوعَةٌ, ان میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں. لیکن بالجملہ کان من سعادت المشائخ, لیکن وہ ترغیب و ترہیب کے اعتبار سے اوپر کہتے ہیں کہ وہ اچھی کتاب ہے. اب جہاں تک احادیث کا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں یا نہیں, اس پر صرف میں اتنا کلام کروں گا. یہ میرے پاس دمشق سے چھپی ہوئی گنیت الطالبین ہے, اس کی تخریج ہے, اور تخریج کے اندر اس پر پوری بات کی گئی. یہ کئی سال پہلے میں نے دمشق کے بازار سے گنیا میں تلاش کر رہا تھا کہ تخریج شدہ مجھے ملے, تو وہ مجھے ملی. اور ایک وہ بیروت کا نسخہ ہے, دوسری جگہ میرے پاس کئی نسخے ہیں میرے پاس ہے. تو وہ اس کے اندر تخریج میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اس راوی کے سبب سے, اس کو موضوع کہا گیا ہے فلاں راوی کے سبب سے. اس بات کا جواب صرف اتنا میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کتاب میں اگر احادیث ہوں اور ان کو ضعیف یا موضوع کہا جائے, یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے. جس طرح حنبلیوں کا اور احناف کا, شوافع کا, مالکیوں کے مسائل جو اختلافی مسائل ہیں وہ اجتہادی مسائل ہیں, اسی طرح سے کسی کتاب کے اندر کسی روایت کا آنا, اس کو ضعیف کہنا یا موضوع کہنا, یہ بھی ایک اجتہادی مسئلہ ہے. وہ اس طرح سے کہ ہر محدث کی ایک شرائط ہوتی ہیں, وہ اپنی شرط سے ایک حدیث کو لاتا ہے کہ میرے نزدیک یہ کرائٹیریا ہے حدیث کا, اگر یہ کرائٹیریا ہوگا تو وہ حدیث صحیح ہوگی, ورنہ وہ صحیح نہیں ہوگی. اب امام مسلم نے مقدمہ مسلم کے اندر امام بخاری سے اختلاف کیا ہے شرائط کے اندر کہ اگر یہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں, امام بخاری کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو اس طرح سے محدثین کا اختلاف ہوتا ہے کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے میں, یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. اب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک حدیث کو لکھا فضیلت کے اعتبار سے اعمال کے باب میں کہ یہ فضیلت ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو سند تھی, جو اس کے اندر راوی تھے وہ صحیح تھے اور وہ فضائل کے لیے تھی. اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ فضائل میں ویسے ہی حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے, اس پہ عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے. فرض کریں اگر دنیا کے اندر ایک حدیث آئی ہے کہ شب برات کی رات
اگر کوئی بندہ 10 نفل پڑھے تو اس کو 1000 نفلوں کا ثواب ملتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اور یہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. اب ایک محدث یہ کہتا ہے کہ اس روایت کے اندر تو یہ راوی ہیں, جیسے حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا, یہ تو ضعیف روایت ہے. چلو اگر وہ 10 نفلوں سے 1000 نفل کا ثواب نہیں تو 10 کا تو ہوگا ہی نا, تو اس لیے وہ سرے سے عمل تو ناجائز نہ ہو گیا. تو ضعیف حدیث کے بارے میں ایک اجتہادی مسئلہ ہے. تو اگر ضعیف حدیثیں آئی ہیں دنیا کے اندر تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے دنیا کی وہ کتاب کا نام بتا دیں جس کے اندر ضعیف حدیث نہ ہو. میں نے اس کے اوپر پورا ایک پروگرام کیا تھا, کوئی کافی مہینے ہو گئے ہیں, حافظ ابن تیمیہ کے رسالے سے, ان کی کتاب فتاوی ابن تیمیہ سے, حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ سے, حافظ ابن حزم کی کتاب محلہ سے. میں نے وہ سارے حوالے جمع کیے تھے کسی وجہ سے کہ ابن تیمیہ نے نشاندہی کی ہے کہ مسلم کے اندر مردود روایات ہیں, بخاری کے اندر ضعیف روایات ہیں, پڑھ کے دیکھ لیں فتح الباری کو, اور مسلم کے اندر ہیں, اور ترمذی کے اندر تو انتہا ہو گئی ہے, طبرانی کے اندر دیکھ لیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں, اگر ضعیف روایات بقول حافظ ابن تیمیہ, حافظ ابن کثیر, حافظ ابن قیم وہ کہیں کہ مسلم کے اندر بھی ضعیف ہیں, اور وہ شریک کی روایت پر تو وہ بہت برسے ہیں زاد المعاد کے اندر, حافظ ابن القیم اور ابن تیمیہ, وہ جو روایت حضرت ابو سفیان کے بارے میں اس پر وہ بڑے برسے کہتے ہیں یہ من گھڑت ہے. ابن کثیر نے بھی لکھا یہ من گھڑت ہے, وہ ضعیف بھی نہیں, من گھڑت موضوع ہے. اگر مسلم کے اندر من گھڑت روایت آئے تو مسلم کی شخصیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا, بخاری میں ضعیف آئے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ترمذی کے اندر اگر السلسلہ تو ضعیفہ اور موضوعہ البانی کا دیکھ لیں تو ترمذی سے وہ روایات لائے ہیں, ابن ماجہ سے لائے ہیں, طبرانی سے لائے ہیں کہ یہ ضعیف ہے, یہ موضوع ہے, یہ ضعیف ہے, یہ موضوع ہے, پوری لسٹ دی ہے البانی نے. تو یار اگر طبرانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا, مسلم پر کوئی فرق نہیں پڑتا, تو اس میں من گھڑت بھی ہے, ضعیف بھی ہیں, تو ان کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر بھی وہ حدیث کی کتابیں ہیں, پھر بھی وہ کتابیں ہیں. تو اگر دنیا کے اندر کوئی ایسی ضعیف روایات آ جائیں اور وہ بھی اجتہاد پر بیس کرتی ہیں کہ ان کے نزدیک وہ صحیح بنتی ہے یا حسن درجے کی بنتی ہے, تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. یہ کسی وقت میں اور وقت کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں اس بات کو کہ میں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ کن کتب میں جن کو بڑا کہا جاتا ہے کیا کیا ضعیف روایتیں آئی ہیں, کیا کیا من گھڑت روایتیں آئی ہیں, اور ان کو ابن تیمیہ نے, ابن حزم نے اور ابن القیم نے اور ان لوگوں نے ان کو یہ کہا ہے, فتح الباری میں ابن حجر نے کہا ہے, علامہ ذہبی میزان الاعتدال کے اندر اس پر جرح کرتے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے, اگر ضعیف روایتیں ہیں یا کسی روایت کو موضوع کہا گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے ایک اجتہادی مسئلے کے بارے میں اور دوسرا ضعیف روایات کے بارے میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, یہ ہر کتاب کے اندر ہوتا ہے. لیکن جہاں تک عقیدے کی بات ہے, وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جو عقیدہ اور جو انہوں نے بیان کیا اور جو انہوں نے عمل کیا اور جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے لوگ اہل البدع میں کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ صرف گنیا کے اندر نہیں لکھے ہوئے, میں پچھلے پروگراموں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ عظیم محدث اور حنابلہ کے عظیم امام حافظ ابن رجب نے وہ ساری باتیں لکھی ہیں. حنابلہ کے عظیم امام ان کے شاگرد نہیں ہیں, وہ حضرت علامہ ابن قدامہ کی میں پڑھ چکا ہوں, وہ حضرت غوث اعظم کے شاگرد, اور جو دنیا میں باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری ابن قدامہ میں لکھی ہوئی ہیں, وہ المغنی میں لکھی ہوئی ابن قدامہ نے. اور چھوڑیں لنگر غوثیہ کا عظیم محدث, علمی لنگر غوثیہ کے, چاولوں کی بات نہیں میں کر رہا, روسٹ کی بات نہیں میں کر رہا, علمی لنگر غوثیہ کا عظیم محدث الشیخ الحافظ عبد الغنی المقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ, جس کی جرح و تعدیل کی کتاب جو بابا جرح و تعدیل ہے, ان کی کتاب الکمال فی معرفت الرجال, جس کی آگے حافظ مزی نے تلخیص کی ہے, اس کے بعد ذہبی نے اس کی ہے, پھر ابن حجر نے 2 بار اس کی تذکیہ کی ہے. جب ان کے معمولات میں آپ کو پڑھ کر بتا چکا ہوں, وہ ان ساری باتوں کو وہ بھی مان رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ گنیا میں ہے, نہیں, گنیا کے بعد گنیا صاحب گنیا کے مرید, ان کے شاگرد ابن قدامہ عبد الغنی المقدسی, وہ بھی سارے یہ کہہ رہے ہیں. عبد الغنی المقدسی کا میں نے پڑھ کر بتایا تھا آپ کو, 300 رکعت نماز نفل ہر روز رات کو جنا پڑتا ہے, مرد پڑتا ہے. اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ورد امام احمد بن حنبل, یہ وہ ورد تھا امام احمد بن حنبل کا جو وہ اپنے متعلقین کو بتایا کرتے تھے. جیسے مشائخ اوراد بتاتے ہیں کہ یہ میرا ورد ہے, یہ میرا ورد ہے, اور شیخ امام احمد بن حنبل لوگوں کو جب ورد بتاتے تو وہ کہتے 300 رکعت ہر رکعت نماز نفل پڑھو, اور وہ خود بھی پڑھتے تھے. اس کا حوالہ میں پڑھ آیا ہوں, تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں وہ 300 والی روایت لکھی ہے. تو وہ عبد الغنی المقدسی خود پڑھا کرتے تھے. آخری وقت آتا ہے
تو وہ یاسین بٹھا کر پڑھاتے ہیں. ہمیں دوست کہتے ہیں جو یاسین وفات کے وقت کہتے ہیں پڑھنا چاہیے وہ بدعتی ہے. گنیا میں لکھا ہے جائز ہے. ولی اللہ کہتے ہیں جائز ہے. جو کبار اولیاء میں سے ہے وہ کہتے ہیں جائز ہے. اکابر اولیاء میں سے کہتے ہیں جائز ہے. عبد الغنی المقدسی کہتے ہیں جائز ہے. خود پڑھی ہے, ابن قدامہ نے خود پڑھی ہے. تو یار اگر ابن قدامہ جنت میں جائیں گے, مقدسی یاسین فوت ہونے کے وقت پڑھ کر پڑھوا کر حکم دے کر جنت میں جائیں گے, شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں جائیں گے, تو جو ان کے بعد اس پہ عمل کرنے والے ہیں انشاءاللہ کسی دروازے پہ وہ نہیں کھڑے ہوں گے, ان اعمال کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے. تو اگر یہ ابن قدامہ, مقدسی, شیخ عبد القادر جیلانی یہ سارے کام کریں تو وہ اہل بدع میں سے نہیں ہے. اہل بدع میں کوئی اور ہوتے ہیں جن کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم بھی اہل بدع میں سے نہیں ہیں.